اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا، فصل فی متعلقات النصوص نعنی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ۔ یہ کتاب اللہ کی چوتھی تقسیم ہے۔ اس سے پہلے کتاب اللہ کی 3 تقسیمات گزر چکی تھی۔ اب ایک مرتبہ ہم ان پر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس کاپی اور پین ہے تو وہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں۔ کہ کتاب اللہ کی جو تقسیمات ہیں وہ 4 ہیں، اور ان 4 تقسیمات کی جو اقسام بنتی ہیں نا وہ 20 ہیں۔ اب ان کے درمیان میں وجہ اثر کے طور پر بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سبق پڑھیں گے۔ تو ان تقسیمات کی وجہ اثر یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جو بحث ہوتی ہے نا وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو کتاب اللہ میں جو بحث ہوتی ہے لفظ سے ہوتی ہے یا معنی سے ہوتی ہے۔ اگر لفظ سے ہو تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ہوگی یا استعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر معنی پر دلالت کے اعتبار سے ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ اس میں ظہور و خفا کا لحاظ ہوگا یا نہیں۔ اگر ظہور اور خفا کا لحاظ نہ ہو تو یہ پہلی قسم ہے، اور اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں، 4 اقسام بنتی ہیں۔ نمبر 1 خاص، عام، مشترک، معم۔ خلاصہ کلام کا یہ نکلا، کتاب اللہ کی جو پہلی تقسیم ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معنی موضوعہ کے اعتبار سے ہے، کہ لفظ اپنے معنی موضوعہ پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو وجہ اثر پڑھی ہم نے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے نا نمبر 1 دیں، نمبر 1 آگے لکھیں پہلی تقسیم۔ رب یوں لکھیں کہ جو پہلی تقسیم ہے نا وہ لفظ کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے جی، اور معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ہے، اور اس میں ظہور اور خفا کا لحاظ نہیں۔ پہلی تقسیم آگے 4، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور اگر اس میں ظہور اور خفا کا لحاظ ہو تو یہ دوسری تقسیم ہے، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور ان کے متقابلات ہیں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ کتاب اللہ کی جو دوسری تقسیم ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہے، معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ہے، اور اس میں ظہور اور خفا کا لحاظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو بات یہاں تک ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر بحث معنی پر دلالت کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے نا، بحث کیا ہو، بحث معنی پر دلالت کے اعتبار سے، کہ لفظ جو ہے وہ معنی پر دلالت کر رہا ہے اس اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر دیکھیں گے کہ بھئی یہ تیسری تقسیم ہے، اس کو ہم تیسری حقیقت مجاز صریح کنایہ، کہ لفظ جو ہے اپنے معنی موضوعہ پر دلالت کر رہا ہے یا غیر معنی موضوعہ پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ تیسری تقسیم آ گئی۔ اور اگر بحث معنی سے ہے تو یہ چوتھی تقسیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو اس کی 4 قسمیں ہیں، استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، اور استدلال بدلالت النص، اور چوتھی قسم بن جائے گی استدلال باقتضاء النص۔ یہ 4 تقسیمات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، اور اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو اچھے طریقے سے فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ نے یہ 4 تقسیمات جب آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لی، آئیں اب ہم جو ہے وہ کتاب کی جو عبارت ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ نعنی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ۔ اب یہ جو چوتھی تقسیم ہے نا یہ معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ چوتھی تقسیم معنی کے اعتبار سے ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبارت النص،
نمبر 2 اشارت النص، اور نمبر 3 دلالت النص، اور نمبر 4 اقتضاء النص۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ان کے درمیان میں ہم ذرا وجہ حسر کے طور پر ہم ان کی تعریفات سمجھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ان کے درمیان وجہ حسر اس طرح ہے کہ جو مجتہد ہے نا، مجتہد جو اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ قرآن پاک سے دلیل پکڑتا ہے۔ اگر مجتہد جو ہے وہ قرآن پاک سے دلیل پکڑے، وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ لفظ سے استدلال کرے گا یا معنی سے استدلال کرے گا۔ اگر لفظ سے استدلال کرے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، کہ وہ لفظ قصداً اسی معنی کے لیے لایا گیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ لفظ قصداً اس معنی کے لیے لایا گیا ہے تو یہ عبارت النص ہے، اور اگر وہ لفظ قصداً اس معنی کے لیے نہیں لایا گیا تو اس کو اشارت النص کہتے ہیں۔ اور اگر معنی سے استدلال کرے، پہلے لفظ تھا نا معنی، اب معنی سے استدلال کرے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، وہ معنی نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوگا، یا معنی اور معنی یا وہ معنی جو ہے نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوگا۔ اگر وہ معنی نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو تو اس کو دلالت النص کہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ معنی نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو تو دو حال سے خالی نہیں، کہ اس معنی پر لفظ کی دلالت عقلاً یا شرعاً موقوف ہے، یعنی اس معنی پر جو دلالت کر رہا ہے نا، وہ جو معنی پر لفظ کی جو دلالت ہے وہ عقلاً یا شرعاً موقوف ہے، یا عقلاً یا شرعاً موقوف نہیں ہے۔ اگر عقلاً یا شرعاً موقوف ہے تو اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں، اور اگر وہ معنی پر جو لفظ کی دلالت ہے عقلاً یا شرعاً موقوف نہیں ہے تو اس کو استدلالات فاسدہ کہتے ہیں، اس کو استدلال فاسد کہتے ہیں۔ اور جو ہے نا انشاءاللہ استدلال فاسدہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے بیان کریں گے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو ہم اب آگے چلتے ہیں۔ ہر ایک کی تعریف جو ہے وہ مصنف علیہ رحمہ خود بھی بیان فرمائیں گے، یہ وجہ اثر کے ضمن میں نے آپ کو یہ تعریفات سمجھا دی۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَمَّا عِبَارَةُ النَّصِّ فَهُوَ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا۔ بظاہر اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبارت النص کی یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حقیقت میں یہ عبارت النص کی تعریف نہیں ہے، بلکہ عبارت النص سے ثابت شدہ حکم کی تعریف ہے۔ کیوں؟ کہ عبارت سے مراد لفظ ہے، اور نص سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو اس صورت میں عبارت النص کا معنی لفظ قرآن اور عبارت قرآن ہوا، اور نص کا اطلاق تو قرآن پر فقہاء کرام کی زبان پر عام ہے، تو جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ تو اب عبارت النص اور اس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف جو ہے نا کیا ہوگی، اس کو جو ہے نا کیا ایک ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو عبارت النص کی تعریف یہ ہے کہ وہ عبارت اور کلام کہ جس سے ایسا حکم ثابت ہو کہ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو اور وہ مقصود بھی ہو۔ دوبارہ سنیں کہ ایسا جو ہے نا کلام، عبارت النص جو ہے کیا ہے کہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس سے ایسا حکم ثابت ہو کہ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو اور مقصود بھی ہو۔ اور عبارت النص سے جو ثابت شدہ حکم اس کی تعریف کیا ہے کہ بھئی عبارت النص سے ثابت حکم وہ ہے کہ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو اور مقصود بھی وہی ہو۔ تو اب دیکھو کہتے ہیں کہ ما سیکل کلام لأجلہ، جس کی وجہ سے کلام کو چلایا گیا ہو اور اس سے اور وہ مقصود بھی ہو، تو یہ عبارت النص کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو عبارت النص کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، اس میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو عبارت النص کی میں تعریف دوبارہ کر رہا ہوں کہ عبارت النص وہ عبارت ہے، عبارت اور کلام ہے کہ جس سے ایسا حکم ثابت ہو کہ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو اور مقصود بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھو یہ اس میں ایسا حکم کی بات ہو رہی ہے، ایسا حکم ثابت ہو جس سے۔ اچھا، اور عبارت النص نص کی تعریف اس کا حکم کیا بنے گی؟ عبارت النص سے ثابت شدہ حکم کی تعریف کیا بنے گی
کہ عبارت نہ سے ثابت شدہ وہ حکم ہے کہ جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو یا چلایا گیا ہو، دیکھو جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، یہ بات یاد رکھا گیا، ٹھیک ہے جی، لے آ جالے ہی، اس کی وجہ چلا گیا، وہ اریدا، اور اس سے مقصود بھی وہی۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب ہم ذرا ایک اور آپ کو بات سمجھا دیتے ہیں کہ ایک ہے نص اور دوسری ہوتی ہے عبارت النص۔ نص اور عبارت میں، نص اور عبارت النص میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نص کا معنی ہوتا ہے، نص جو ہے نا، نص معنی کے ظہور کے لحاظ سے یہ دوسری قسم ہے، وہ معنی کے ظہور کے لحاظ سے دوسری قسم میں آتا ہے، اور اس میں سوک کلام، یعنی اس میں کلام کو چلانا مقصود اصلی ہوتا ہے، جبکہ عبارت النص میں سوک کلام مقصود تو ہے مگر مقصود میں عمومیت ہے، اب چاہے وہ مقصود اصلی ہو یا غیر اصلی ہو۔ تو چونکہ عبارت النص سے مراد لفظ قرآن اور عبارت قرآن ہے، تو لہذا عبارت النص ظاہر کی صورت میں ہو یا نص کی صورت میں ہو یا مفسر کی صورت میں ہو یا مطلق کی صورت میں ہو، ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی عبارت النص کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ نص کی صورت میں بھی ہوتا ہے، ظاہر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، مفسر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، مطلق کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی آپ ایک مثال سمجھیں، جس طرح دیکھیں کہ اگر کسی نے جو ہے نا وہ نکاح کی بات کو اللہ تعالیٰ کے فرمان فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث، یعنی دلیل پکڑی اس سے، تو یہ عبارت النص ہے کہ اس کلام کو اگرچہ بات نکاح کو بیان کرنے کے لیے نہیں لایا گیا، یعنی نکاح کو جائز ہونے کے لیے نہیں لایا گیا کہ وہ مقصود اصلی کہلائے، یعنی یہاں پر اباحت نکاح کے لیے یا نکاح کو جائز کرانے کے لیے اس عبارت کو نہیں لایا گیا کہ وہ اباحت نکاح جو ہے وہ مقصود اصلی کہلائے، لیکن مقصود ہے، لیکن اس مقصود تو ہے، تو لہذا یہ آیت اباحہ کے نکاح کے سلسلے میں ظاہر ہے، اور چونکہ اس آیت کو تعداد نساء بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے جو مقصود اصلی ہے، تو لہذا یہ فرمان عدد کے سلسلے میں نص ہے، بات سمجھے، عدد کے سلسلے میں کیا ہے؟ نص ہے، اور اباحت نکاح کے لیے ظاہر ہے۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ تعداد نساء بیان کرنے میں نص ہے، اور اباحت نکاح میں عبارت نص ہے، جو معنی کے ظہور کے لحاظ سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِشَارَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس عبارت سے مصنف علیہ رحمٰ کی غرض یہ ہے کہ جس طرح اس سے پہلے آپ عبارت النص سے ثابت شدہ حکم کو جو نا وہ بیان کیا تھا، جس کو عبارت کے سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اشارت النص سے ثابت شدہ حکم کی تعریف ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو اما اشارت النص فا ما ثبت بنظم النص من غیر زیادت، تو یہ جو ہے نا یہ اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح اوپر ہم نے دیکھا تھا، بتایا، تو یہ تعریف سمجھا تھا، یہ اس کا حکم ہے، یہ بھی اس کا حکم ہے۔ اچھا جی، پھر اشارت النص کی تعریف کیا بنے گی؟ کہتے ہیں کہ اشارت النص وہ عبارت اور کلام ہے کہ جس سے ایسا حکم ثابت ہو جو کسی قسم کی زیادتی کے بغیر الفاظ میں غور و فکر کرنے سے ثابت ہو، اور اس کے لیے کلام کو نہ لایا گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی تعریف ہے، کس کی تعریف؟ اشارت النص کی تعریف۔ دوبارہ سنیں کہ اشارت النص وہ عبارت اور کلام ہے کہ جس سے ایسا حکم ثابت ہو جو کسی قسم کی زیادتی کے بغیر الفاظ میں غور و فکر کرنے سے ثابت ہو، اور اس کے لیے کلام کو نہ لایا گیا ہو۔ اچھا، اشارت النص سے ثابت شدہ حکم کی تعریف کیا ہوگی؟ اشارت النص سے ثابت شدہ حکم یہ ہے کہ جو عبارت النص کی طرح نص کے الفاظ سے اس طرح ثابت ہو کہ نہ اس کے لیے کسی قسم کی زیادتی کی گئی ہو، اور نہ ہی وہ مکمل طور پر ظاہر ہو، اور نہ ہی اس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، بلکہ غور و فکر کے بعد ضمناً حاصل ہو۔ خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ اشارت النص کے ثبوت کے لیے 3 قیدیں ہیں۔ نمبر 1 بے نظم نص، کہ اس سے دلالت النص خارج ہو گئی، اس سے
کیوں کہ دلالت النص کا ثبوت معنی سے ہوتا ہے نہ کہ لفظ سے. من غیر ارادت کہ اس سے اقتضاء النص خارج ہو گئی کیونکہ اقتضاء النص عبارت کی ذاتی ثابت ہوتی ہے. اچھا ولا سیک الکلام لاجل ہی کہ اس عبارت سے عبارت النص خارج ہو گئی کیوں کہ عبارت النص جو ہے نا اس کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے تو اشارت النص سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چیزیں نکل گئی. اچھا جی اس کے بعد اب ہم اس کی مثال کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فی. جب آپ اس میں فرق سمجھیں گے تو پھر آپ کو اگلی بات بھی سمجھ آ جائے. ان دونوں مالوں میں یعنی یہ دونوں مال اس میں وجہ اشتراک ایک ہے وہ کیا ہے کہ ان دونوں کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کافروں سے حاصل شدہ مال پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے غنیمت اور فی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی جیسا کہ اصول شاشی نے جو ہے نا فی کی جگہ غنیمت کا لفظ استعمال کیا یہ تو وجہ اشتراک تھی. اور ان میں وجہ اشتراک کیا ہے یعنی فرق کی وجہ کیا ہے فرق وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ و غلبہ کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے جبکہ مال فی وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ و جدال کے کافروں سے حاصل ہو چاہے وہ مال چھوڑ کر بھاگ جائیں یا جو ان سے جزیہ اور اخراج کی صورت میں مال حاصل کیا جائے. تو یہ مال غنیمت اور اس میں فرق ہے. اس کے بعد اب آگے اس نے مثال بیان فرمو مثال فی قولہ تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم لبیان استحقاق الغنیمت فصار نصا فی ذالک وقد ثبت فقرهم بنظم النص فکان اشارۃ الی ان استیلاء الکافر علی مال المسلم سبب لثبوت الملک للکافر اذ لو كانت الاموال باقیۃ علی ملکہم لا یثبت فقرهم. یہ در حقیقت آپ نے اچھے طریقے سے بات سمجھنی ہے انشاءاللہ پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا جی اب ہم عبارت النص کی مثال پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں اشارت النص کی یہ مثال بھی بن جائے گی. دیکھو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم کہ یہ جو آیت جو ہے نا یہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ مال غنیمت کے مستحق مہاجرین اور فقراء ہیں لہذا استحقاق غنیمت کو بیان کرنے میں یہ آیت کیا بنی عبارت النص ہوئی. اچھا اور اسی آیت کے لفظ ایک ہے للفقراء. اس میں جب ہم غور فکر کرنے سے کیا ہوگا اس میں جب ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ مہاجرین کا فقر ہونا ثابت ہوا یعنی مہاجرین کا فقیر ہونا ثابت ہوا. وہ مال جو مہاجرین مکہ مکرمہ میں ہجرت کے وقت چھوڑ آئے ہیں ان پر ان کی ملکیت نہیں رہی اس وجہ سے ان کو فقراء کہا گیا. تو لہذا ان کو فقیر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ملکیت سے مال نکل چکا ہے کیونکہ فقیر تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کی ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو یا نصاب کی مقدار کوئی چیز نہ ہو. تو لہذا فقراء میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوا کہ مہاجرین مکہ مکرمہ میں فقیر ہیں جو مکہ مکرمہ جو مہاجرین مکہ مکرمہ ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نہیں جو مکہ مکرمہ کے مہاجرین ہیں وہ فقیر ہیں. اس کا ثبوت اشارت النص سے ٹھیک ہے نا جی جس کے لیے جو ہے نا کلام کو نہیں لایا گیا. کلام کس لیے لایا گیا تھا کلام کو لایا گیا تھا کہ بھئی جو مال غنیمت ہے نا اس کا جو 5واں حصہ ہے اس کے جو مستحق ہیں وہ فقراء ہیں جو مہاجرین ہیں. ٹھیک ہے جی اور اشارت النص سے کیا ثابت ہوا اشارت النص سے یہ ثابت ہوا کہ چونکہ اگرچہ وہ مکے میں بہت مالدار ہوں مہاجرین مکے میں بہت مالدار ہوں لیکن چونکہ وہ مال چھوڑ کر آ گئے اب وہ مال جو ہے نا ان کے قبضے میں نہیں رہا تو لہذا یہ کیا ہیں یہ فقیر ہیں. تو پتہ چلا یہ ان کا فقیر ہونا اشارت النص سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ سمجھے قرآن یہ خود ماتن کیا بلکہ مصنف علیہ رحمہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا کہ بھئی کہتے ہیں کہ
فَإِنَّهُ سِيكَ، یہ کلام جو ہے نا چلایا گیا ہے، یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کس کے لیے ہے؟ لِبَيَانِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِیمَتِ، یہ غنیمت کے مستحق افراد کے لیے ہے۔ فَصَارَ نَصًّا فِي ذَلِکَ، تو یہ نص ہے، عبارت النص ہے اس حملے میں، اس معاملے میں۔ اور ان کا فقر ثابت ہوا، کن کا؟ مہاجرین کا۔ تو یہ نظم نص سے ثابت ہوا، یعنی اس کے فقراء کے، تو یہ اشارت النص ہوگا، کیونکہ علی ان استیلاء الکافر، کہ کافروں کا جو ہے نا کیا ہے کہ ان پر ولایت ثابت ہو گئی، علی مال المسلم، مسلمان کے جن مال پر، تو یہ ثبوت ہے، یہ سبب ہے کافروں کے لیے ملک ثبوت کا۔ اذ لو کانت الاموال، کہتے ہیں اگر مال باقی رہتا ان کی ملک میں، یعنی مہاجرین کی ملک میں، تو لا یثبت فقرهم، ان کا فقر جو ہے نا کیا کہ ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ایک اور بات آپ ذرا سمجھ لیں، یہاں پر جو فقان اشارت ان استیلاء الکافر ہے نا، مزید اس اشارت النص سے حاصل ہونے والے مسئلے کو آپ جو نہیں سمجھتے ہیں کہ لفظ فقراء میں آپ نے غور و فکر کرنے سے آپ یہ بات ثابت ہو کہ مہاجرین کے مال پر کافروں کا قبضہ کرنا کافروں کی ملکیت کا سبب ہے، اس قبضے سے کافروں کو مسلمانوں کے مالوں پر ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مال مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جائے مگر کسی کی ملکیت میں داخل نہ ہو، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ لا دیا فی الاسلام، لہذا وہ مال کافروں کے غلبے کی وجہ سے لازمن کافروں کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں تک آپ نے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے پھر جو ہے نا ایک اور جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وَيُخَرَّجُ، تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ عبارت النص سے حاصل شدہ جو حکم ہے نا، حکم کے جس کی وجہ سے مہاجرین کا فقیر ہونا ثابت ہوا، اس سے التزامی طور پر چند باتیں جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہیں اور ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ مسئلۃ الاستیلاء، کہ مہاجرین کے مال پر کافروں کی قبضہ کرنے کی وجہ سے کافروں کی ملکیت حاصل ہو جائے گی اور مہاجرین کی ملکیت سے مال نکل چکا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ حکم ثبوت الملک، اگر کوئی کافر، یہ نا حکم ثبوت الملک یہ نا، یہ ٹھیک ہے نا، ثبوت الملک للکافر، یہ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی تاجر کافروں سے اس قبضہ کیے ہوئے مال کو خرید لے، اگر کوئی تاجر ٹھیک ہے نا خرید لے تو تاجر کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، لہذا تاجر کا تصرف بے ہبا وغیرہ سب درست ہوں گے، اور اگر وہ مال غلام ہے تو اس کو آزاد کرنا بھی جو ہے کہ درست ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، وہ حکم و ثبوت الاستغنام ہے، یہاں پر جو ہے نا یہ بھی بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ اگر پھر کافروں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو جائے اور مسلمان اس مال پر قابض ہو جائیں تو اس مال کو غنیمت بنانا درست ہوگا اور مجاہدین کے لیے ملک ثابت ہو جائے گی۔ وہ ثبوت الملک للغازی واجد، اچھا جی، عجد المالک، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ تقسیم کے بعد پہلا مالک کسی مجاہد سے اپنے سابق مال کو چھیننے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ پہلا مالک مجاہد اور غازی سے مال لینے سے عاجز ہوگا۔ تو یہ حکم مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے بعد کا ہے۔ اگر مال غنیمت جمع ہو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہو تو پہلا مالک اپنا سامان لینا چاہے تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ لے سکتا ہے۔ وہ تفریحات ہو، یہاں سے کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کے بعد جو ہے جس مجاہد کے ہاتھ میں آ گیا وہ اسے خود استعمال کر سکتا ہے، مثلا اگر کوئی باندھی ہے تو اسے بتی کر سکتا ہے، اسی طرح اس کو آزادی جو ہے کیا ہے کہ کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، دوبارہ معنی کر لیں اور نکالے جائیں گے اس سے حکم مسئلہ استیلاء میں اور حکم ثبوت الملک للتاجر بالشراء، کہ بھئی تاجر کے لیے ملک اس میں ثابت ہوگی، وہ خرید بھی کر سکتا ہے، اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے، اگر لونڈی ہو تو اس کو آزاد کر سکتا ہے، غلام ہو تو آزاد کر سکتا ہے، اور اس میں اس کو مال غنیمت بنانا بھی جائز ہے، اور وہ ثابت ہوگا کس کی؟ غازی کی ملکیت، اور عاجز آ جائے گا مالک اس سے چھینے سے، اس کے ہاتھ سے یعنی غازی سے، وہ تفریحات اور اس کے بلا اور تفریح ہے۔ وَكَذَلِكَ قول تعالیٰ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔